أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اور جو آخرت کا خواہش مند ہوگا اور اس کے لیے کوشش کرے گا جیسی کوشش کرنا چاہیے اور ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 19 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں وہ دنیا پرستوں کا حال بیان کیا جا رہا تھا، جس کے پیش نظر صرف دنیا اور اس کے فائدے ہی ہے۔ ان کا مقصد، ان کا محور ہی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنا، یہاں پر عیش حاصل کرنا اور یہیں سے ساری راحتیں حاصل کر لینا، یہ مقصد ان کے پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ اسے بہت بری حالت میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ کڑی سزا اس لیے دی جائے گی کہ اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس لیے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں وہ کام کرے جس کے نتائج آخرت میں مفید نکلنے والے ہو، لیکن اس نے یہی کہ فوراً عارضی فائدوں کو پیش نظر رکھا اور یہی کے نتائج دیکھتا رہا۔ اس سے صبر نہیں ہو سکا کہ کچھ دیر انتظار کر لے۔ اس نے آخرت کی پرواہ نہ کی تو دنیا کے فوائد بٹورنے میں اپنی ساری زندگی لگا دی۔ اس طرح وہ اپنے رب کا سرکش بنا رہا اور اس کی پوری زندگی غلط ہو کر رہ گئی۔ اب اس آیت میں اس کے برخلاف جو لوگ ہوں گے، جو آخرت کے خواہش مند ہوں گے، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ انسان کو در حقیقت اس کے رب نے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کا ایک امتحانی مرحلہ ہے، آزمائش یہاں پر چل رہی ہے، جس سے گزرنے کے بعد یہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ آخرت ہی ہے۔ اس لیے آخرت کو اپنا مقصد حیات سمجھنا اور اپنی تمام تر کوششوں کو اس کے لیے مرکز اور محور بنا لینا، یہ ٹھیک ہے، اس حقیقت کے مطابق ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، یعنی اس پوری کائنات کی پیدائش میں کار فرما ہے۔ تب اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو آخرت کا خواہش مند ہوگا اس کے پاس دو صفتیں ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اور دوسرا یہ کہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اس کو عین سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، اور اس سلسلے میں آخرت کا جو خواہش رکھ رہا ہے اس کا عملی طور پر ثبوت دے۔ وہ عملی ثبوت دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور طریقوں کو، آپ کی سنتوں کو اختیار کریں، عقیدت اور محبت کے ساتھ من گھڑت طریقوں کو چھوڑے۔ جو بدعات اور شرکیہ اعمال ہیں وہ اگر کرے گا تو اللہ کے پاس اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، چاہے وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی کوئی اہمیت اللہ کے پاس نہیں ہوگی، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا۔ عمل وہی ہونا چاہیے جو عین سنت کے مطابق ہو اور جس میں اخلاص ہو، جو اللہ کا حکم ہو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی عمل ہوں گے، چاہے وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، تو بھی وہ اس سے انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے۔ اور یہ دیکھنا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کتنی فکر کرتا ہے، یہ اصل ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا فرمایا، یعنی اپنی زندگی کے اوقات کس قدر لگاتا ہے، اس میں اپنی توانائیاں، اپنا مال، اپنا وقت، جتنا اعلیٰ درجے کا وہ لگائے گا اس کے لیے آخرت کی فکر میں، اتنا ہی اعلیٰ درجہ وہ آخرت میں پائے گا۔ یہاں پر بس ایک رسم کی طور پر اگر ادا کر دے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں نے یہ کام مکمل کر لیے ہیں، تو پھر وہ اتنی قدر اس کی ہونے والی نہیں ہے، بس یہ ہوگا کہ وہ پکڑ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر وہ کوئی چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کے اعلیٰ درجات ہوں
تو پھر اعلیٰ کام کے لیے اعلیٰ محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی انسان اگر کوئی بڑا عہدہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس کے پیچھے لگاتا ہے۔ تو پھر آخرت کی نعمتیں جو لازوال اور پائیدار نعمتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، صرف جو ہے خواہشات اور ارمان رکھنے سے چلنے والا نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی ہی کوشش اس کو کرنی پڑے گی آخرت کے لیے بھی۔ اعلیٰ درجے کا کام اور محنت اللہ کے حضور میں جو پیش کرنا ہوگا، اور اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اور اس کا وقت، اپنی توانائیاں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتیں اس کے پیچھے لگانا ہوگا، تو پھر وہ آخرت کا سودا اس کے لیے کامیاب ہو سکتا ہے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَشْكُورًا، ایسے ہی لوگوں کی کوششیں اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ تو اس کو جو ہے اپنا مقصد حیات سمجھنا، اصل آخرت کی فکر سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا کی زندگی کو گزارنا، اس کو مرکز و محور بنانا، یہ ضروری ہے۔ یہ آیت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ اللہ کے نزدیک انہی لوگوں کی کوشش جو ہے قدر کی مستحق اور مقبول ہوگی جنہوں نے آخرت کو مقصود یعنی کامیابی کے لیے نصب العین قرار دے کر اس طرح کی کوشش کی ہے جس طرح کی کوشش کی جانی چاہیے، یعنی ویسی کوشش جو آخرت پر یقین رکھنے والا شخص اس کے حصول کے لیے کر سکتا ہے، اور جس کا تذکرہ اور جس کا ذکر جو ہے قرآن کرتا ہے اور بتلاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کے متعلق۔ یہ ساتھ ہی یہ شرط بھی ہے کہ وہ مومن بھی ہو، یعنی ان تمام باتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمان لانا قرآن نے ضروری قرار دیا ہے، یعنی دنیا کے طلبگار ہو یا آخرت کے، کافر ہو یا مومن، سب کو تمہارا رب جو ہے دنیا میں نواز رہا ہے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا ہے كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، ہم ان کو بھی اور ان کو بھی، ہر ایک کو سامان زندگی دیے جا رہے ہیں جو تمہارے رب کی بخشش ہے، اور تمہارے رب کی بخشش پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ چاہے وہ اللہ کا فرما بردار ہو، چاہے وہ باغی اور غدار ہو، چاہے اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، سب کو مل رہا ہے یہاں پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہے اس دنیا میں، کیونکہ یہاں پر صرف فرما برداری کی بنیادوں پر نہیں دیا جاتا ہے، یہ تو آزمائش اور امتحان ہے، یہاں پر سب کو ملتا ہے۔ بسا اوقات اللہ کے باغی اور غدار بہت زیادہ پا رہے ہیں یہاں پر اللہ کے فرما برداروں کے مقابلے میں، کیونکہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی نشانی ہرگز نہیں بن سکتا کہ کسی کو زیادہ مل گیا ہے مال تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنائے ہیں اس لیے زیادہ دے رہے ہیں۔ یہ آخرت کا معاملہ ہوگا۔ آخرت میں آپ جو دنیا میں محنتیں کریں گے آخرت کے لیے، تو وہاں پر جو درجات ملیں گے وہ محبوبیت کی نشانی ہوگی۔ جس کو جس قدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی اس کو اس قدر وہاں کے درجات حاصل ہوں گے۔ آگے اس آخرت کے درجات کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، لیکن اس میں دنیا کی حالت بیان کی جا رہی ہے، دنیا کا احوال کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر دو گروہوں کو یہاں پر دیا جاتا ہے۔ كُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے رب کی عطا ہے۔ وہ ہزاروں حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، وہ یہاں پر عطا فرما رہے ہیں، اور ان کی عطاؤں پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی روک نہیں لگا سکتا، کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا کیوں ملا، مجھے اتنا کیوں نہیں ملا۔ یہ اس کا جو ہے سوال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، دیکھو ہم نے کس طرح ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر فضیلت عطا کی ہے، اور آخرت تو درجات کے اعتبار سے بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مختلف درجات کا تذکرہ فرمایا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو اہل ایمان ہیں اور جو آخرت کی فکر کرنے والے جو لوگ ہیں، جن کا جو ہے نصب العین یہی ہے، مقصد یہی ہے کہ آخرت کی زندگی ان کی اچھی ہو، تو وہ لوگ اور دنیا پرست جو لوگ ہیں، اور دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ حقیقی طور پر تو جو ایمان والے جو بندے ہیں، جو آخرت کے طلبگار ہیں، وہی اصل جو ہے فضیلت والے ہیں دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو ظاہر بات ہے کہ ان کے درجات بہت بڑے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ حقیقی اعتبار سے ہے۔ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو
تو یہ دنیا پرست لوگوں کے پاس بہت ریل پیل نظر آتی ہے۔ یعنی جو دیندار، جو ایماندار جو بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جس کی نظر آخرت پر ہے، وہ ان کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تو بہت کم نظر آتے ہیں۔ ان کے عیش پسندی جو ہے اگر دیکھا جائے تو جو دنیا دار لوگ ہیں ان کو بہت ملا ہوا ہے، ان کے پاس جائیدادیں ہیں، ان کے پاس کوٹیاں ہیں، ان کے پاس سواریاں ہیں، خدام ہیں، شام ہیں، اور مال و دولت کی ریل پیر ہر چیز ان کے پاس نظر آتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا درجہ زیادہ ہو گیا اور ان کا درجہ کم ہو گیا، لیکن یہ کہ وہ چیزیں جو ان کو حاصل ہوئی ہیں وہ کس طریقے سے حاصل ہوئی یہ دیکھنا ہے۔ یہ جو بندے ہیں اللہ کے، ان کے پاس امانت ہے، دیانتداری ہے، سچائی ہے، اور وہ جو ہیں وہ اللہ کے باغی، وہ حرام خوری سے وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، بے ایمانی کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے وہ چیزوں کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ تمام مال ان کے پاس کوئی معیار نہیں ہوتا، بلکہ جس طریقے سے چاہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ بندوں کے پاس جو ہے وہ حقوق ادا کرتے ہیں، بڑی اعتدال کے ساتھ ان کے پاس رہتا ہے، ہر چیز جو بھی رہتی ہے کم ہو، لیکن اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر وہ خرچ کرتے ہیں، ہر دو کا جو ہے حق ادا کرتے ہیں، مانگنے والوں کا بھی، نہ مانگنے والوں کا بھی، اور اس کو بڑے اعتدال کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس حرام کاریوں میں اور ان کے پاس بے ایمانی کے کاموں میں، فتنہ فساد، خون ریزیوں میں، اور انہیں ایسے ایسے کاموں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ویسے کاموں پر بے دریغ مال جو ہے لٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب عطا کیا ہے تو ان کا مال اس طریقے سے خرچ ہوتا ہے، اور اللہ کے بندوں کا مال اس طریقے سے خرچ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں پر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو عزت کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان سے لوگ عقیدت اور محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے انہیں خستہ حال نظر آتے ہیں، ایسے جو ہے جھوپڑ پٹیوں میں رہنے والے لوگ اور کمزور قسم کے لوگ، ان کے لیے ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پہننے کو کچھ ہے، اور اس کے بالمقابل جو جبار اور متکبر قسم کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب کچھ ان کو حاصل ہے، لیکن وہ حقیقی عزت اور ان کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا دار لوگ کتنے بڑے بڑے عہدوں پر بھی پہنچ جاتے ہیں، مال و دولت بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ صدر مملکت بھی اگر بن جائے کسی ملک کا تو بھی اس وقت تک ہی جب تک کہ وہ کرسی پر ہے، اقتدار پر ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ اقتدار سے ہٹا اس کے بعد کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ والے بندے نہ صرف زندگی میں بلکہ ان کی موت کے بعد بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، اپنی زندگی میں بھی بڑے خوش و خرم ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، اور وہ لوگ کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتے، چاہے ان کو دنیا مل جائے تو بھی یہ ساری چیزیں اگر پیش نظر رکھے تو پتہ چل سکتا ہے کہ کس کا درجہ، کس کی فضیلت زیادہ ہے۔ دنیا میں بھی وہی حضرات جو اہل ایمان ہیں، جو اخروی نعمتوں کو پانے کے طلبگار ہیں، انہی کا جو ہے انہی کی فضیلت ہے، انہی کے درجات زیادہ ہیں۔ اور پھر آخرت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر آخرت تو ظاہر بات ہے انہی بندوں کے حق میں آئے گی جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگیں گے اور کوشش ہی کریں گے، جیسا کہ پچھلی آیت میں یہ بات آئی تھی کہ اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی ہی کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساری چیزیں جو ہے عطا فرما دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے آخرت کو اپنا مقصود بنایا تو ان کو دنیا پرستوں پر جو برتری حاصل ہے اس کا مشاہدہ اس دنیا میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور آخرت میں تو ان کے درجات بے حد و حساب ہوں گے۔ ان کے پاس جو ہے احساس ذمہ داری ہوتا ہے، امانت اور دیانت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، جائز کمائی ہوتی ہے، حرام چیزوں سے اجتناب، خیر کی راہ میں خرچ، حق کے لیے ایثار، صبر و تحمل، انصاف پسندی، یہ ساری خوبیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، خواہ مال و دولت کے اعتبار سے بہت کم ہی کیوں نہ ہو۔ آخرت میں تو اہل ایمان کو کافروں پر نمایاں برتری حاصل ہوگی، چنانچہ کافر جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جبکہ اہل ایمان بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ پھر اہل ایمان اپنے ایمان اور عمل کے درجے کے لحاظ سے جنت میں درجے پائیں گے، جس قدر وہ محنت کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اس قدر درجات عطا فرمائیں گے، یہ ان کا معاملہ ہوگا۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ بناؤ ورنہ بیٹھ رہو گے ملامت زدہ اور بے یار و مددگار ہو کر۔
اب اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ لہذا تم اللہ تعالیٰ کے کو ہی جو ہے معبود برحق سمجھو، عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا، اس کے علاوہ تم کسی اور کی عبادت پرستش اطاعت نہیں کر سکتے۔ یہ اصول جو ہے، یہ اصول کو بنیاد بنا کر مدینے میں جو اسلامی ریاست قائم ہونے والی تھی، اس میں جو ہے اسی اصول کو بنیاد بنایا گیا اور کہہ دیا گیا کہ قانون اللہ ہی کا ہوگا، حکم اللہ ہی کا ہوگا، اور یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی حکومت قائم ہوگی، اسی کی شریعت کو قانون بنایا جائے گا اور عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ وہ عبادت کے لائق ذات اگر کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کو جو ہے اپنا رب تسلیم کرے گا تو پھر سوائے لعنت ملامت کے اور بیار و مددگاری کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق